السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا سبق ہے الدرس التاسع، مطلب نواں سبق۔ انا قریب من الباب، میں قریب ہوں دروازے سے، ساتھ میں پکچرز بھی دی ہوئی ہیں سمجھانے کے لیے۔ انت بعید من الباب، میں دور ہوں دروازے سے۔ انت قریب من النافذہ، میں قریب ہوں کھڑکی سے۔ نافذہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، کھڑکی کو کہتے ہیں۔ انا بعید من النافذہ، میں دور ہوں کھڑکی سے۔ انت قریب من الجدار، میں قریب ہوں جدار دیوار سے۔ اسی طریقے سے انا بعید من الجدار، میں دور ہوں جدار سے، دیوار سے۔ میں قریب ہوں تصویر سے، میں دور ہوں۔ انا بعید من السبورہ، میں دور ہوں تصویر سے۔ اسی طریقے سے حل انا قریب من الباب، کیا میں قریب ہوں دروازے سے۔ اب یہ جواب ہے، آپ نے اس کے جواب دینا ہے، اس کی مشق کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب خود سے بولیں گے تو آپ کو عربی آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے حل انت قریب من النافذہ، کیا میں قریب ہوں نافذہ سے، اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ حل انا قریب من الجدار، کیا میں قریب ہوں کس سے، دیوار سے۔ کیا میں قریب ہوں تصویر سے، مطلب وائٹ بورڈ سے، بورڈ کو کہتے ہیں سبورہ۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں لکھا ہے البنت قریب من الطفل، بیٹی قریب ہے بچے سے۔ البنت بعیدۃ من السریر، بیٹی دور ہے چارپائی سے۔ الہرۃ قریب من الطعام، بلی، ہرہ کہتے ہیں بلی کو، بلی قریب ہے کھانے سے۔ الطفلۃ بعیدۃ من النار، بچہ دور ہے آگ سے۔ حل البنت قریبۃ من الطفل، کیا بیٹی قریب ہے من الطفل، بچے سے۔ حل البنت قریبۃ من الطفل، کیا بیٹی قریب ہے بچے سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں حل الہرۃ قریبۃ من الطعام، کیا بلی قریب ہے طعام سے، کھانے سے۔ طعام کہتے ہیں کھانے کو۔ اسی طریقے سے کیا بچی قریب ہے آنکھ سے۔ وہی تو سالہ کا عبادی انی فینی قریب، قرآن پاک کی آیت ہے یہاں پہ۔ اور آج ہم اس آیت کا ترجمہ یاد کریں گے، سیکھیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے واؤ کا مطلب ہوتا ہے اور اذا کا مطلب ہوتا ہے جب۔ اور جب سالہ کا سوال کیا جائے تم سے عبادی، میری عبادت کے بارے میں، انی فینی قریب، مطلب یہ ہے یہاں پہ کا۔ اور جب تم سے سوال کیا جائے نا میری عبادت کے بارے میں، میری عبادت کے بارے میں، انی میری عبادت کے بارے میں، فینی قریب، تو بس بے شک میں قریب ہوں۔ اور جب تم سوال کرتے ہو مجھ سے میری عبادت کے بارے میں، عبادی انی میری عبادت کے بارے میں، فینی قریب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ کیسے فینی قریب کا ترجمہ؟ فا پس، ان نا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یا میں نے پہلے ہی بتایا میں کے لیے ہوتا ہے، قریب کا مطلب قریب۔ ان رحمت ربی کا قریب من المحسنین، بے شک رب کا تمہارے رب کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں کے لیے، احسان جس پہ کیا ہوا ہے۔ حض والدی، والدی یہ میرے والد ہیں۔ حضا والدتی، یہ میری والدہ۔ حضا جاری، یہ میرا پڑوسی ہے۔ والدی قریب منی، میرے والد قریب ہیں مجھ سے۔ والدتی قریبۃ منی، میری والدہ قریب ہے مجھ سے۔ جاری قریب منی، میرا پڑوسی قریب ہے مجھ سے۔ مانا قریب من، اور میں قریب ہوں اس سے۔ مانا قریب منہا، اور میں قریب ہوں اس سے۔ مانا قریب من، اور میں قریب ہوں ان سے۔ اب یہ جو پورا فارمیٹ بنا ہوا ہے نا یہاں پہ، یہ والد کے بارے میں، اور اس میں مذکر اور مؤنث کا لحاظ کرتے ہوئے یہ پوری عبارت لکھی ہے۔
ھذا والدی و والدی قریب منی وانا قریب من ھذا، یہ میرے والد ہیں، میرے والد قریب ہیں مجھ سے، اور وانا قریب من، اور میں ان سے قریب ہوں، من ھذا جو ہے، من ھذا کیا یہ قریب ہے مجھ سے، من ھذا کیا یہ قریب ہے مجھ سے، اس کا جواب دینا ہے آپ نے۔ اسی طریقے سے والد دا کا پورا فارمیٹ، مطلب ان سے بات چیت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، ھذا والدی۔ اب آپ کسی کو بتا رہے ہیں یہ میری والدہ ہیں، وہ والدتی قریب منی، اور میری والدہ مجھ سے قریب ہیں، وانا قریب منہا، اور میں ان سے قریب ہوں، من ھذا، تو یہ بات ہے، من ھذی، من ھذی، اس کا پروننسیشن یہ کیا جائے گا من ھذی، کیا یہ قریب ہیں واقعی میں؟ اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ ھذا جاری، یہ میرا پڑوسی ہے، جاری قریب منی، میرا پڑوسی قریب ہے مجھ سے، وانا قریب من، اور میں قریب ہوں اس سے، من ھذا، تو کیا واقعی میں ایسا ہے؟ من ھذا، نعم ایسا ہے۔ حل انا قریب من والدی، کیا میں قریب ہوں اپنی والدہ سے؟ اب آپ نے سوالوں کے جواب دینا ہے، میں سوال کا پروننسیشن پڑھ رہا ہوں اور آپ نے اپنے کتابوں میں اس کے جواب لکھنے ہیں، کتاب میں یا اپنی کاپی میں۔ حل انا قریب من والدتی، کیا میں قریب ہوں اپنی والدہ سے؟ وال ہوا قریب منی، اور وہ قریب ہے مجھ سے، وال ہی قریب منی، کیا وہ قریب ہے مجھ سے؟ کوئی بھی پرسن جو ہے وہ کوئی کام اگر وہ کرتا تھا ماضی میں قریب کے اس میں پاسٹ میں، تو یہ ماضی استمرار ہے کہ وہ کیا جاتا تھا، اس پہ کام کیا جاتا تھا، صحیح ہے۔ کسی چیز پہ اگر کام کیا جائے تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، کیے جاتے تھے وہ دو مرد، مارے جاتے تھے وہ دو مرد، کانا یدریبانی، اب وہ جو بندے ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے، ماضی میں ان بندوں پہ کام ہوا ہو تو یہ ماضی استمراری مثبت مجہول اسے کہا جاتا ہے۔ یہ آپ خود ہی پڑھ لیں گے، کانا یفعلو کیا جاتا تھا وہ ایک مرد، بالکل اسی طریقے سے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے۔ ماضی استمراری منفی معروف کی طرف ہمارا منفی میں مالک جا کر نہیں کرتا تھا وہ ایک مرد، باقی ساری چیزیں اسی طریقے سے استعمال کی جائیں گے۔ ماضی استمراری منفی مجہول کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی کسی شخص پہ کام اگر نہیں کیا جاتا تھا تو وہ اس طریقے کے صیغے استعمال ہوں گے، تو یہ اس کا ساری چیزیں ہیں۔